حضرت زید بن عبداللہ اپنے باغ کو پانی دے رہے تھے تو کسی نے جا کے بتایا کہ حضور کا وصال ہو گیا۔ انہوں نے ایسے ہاتھ اٹھا لیے اور کہا اللہم اذہب بصری حتی لا ارى بعد حبیبی محمد احدا، اے اللہ مجھے اندھا کر دے، میری آنکھوں کی بینائی اچک لے۔ یہ آنکھیں رکھی ہی اس لیے تھیں کہ تیرے محبوب کو دیکھتا تھا، اب حضور چلے گئے ہیں تو میں نے ان چراغوں کا کیا کرنا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت نے جو اس وقت اشعار کہے، وہ کہتے ہیں کاش کہ کوئی کالا سانپ مجھے ڈنگ مار جاتا اور میں دوسری سانس نہ لیتا۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ کے جو قلب اطہر کی کیفیت تھی، سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، میرے اوپر جو مصیبتیں ٹوٹ پڑی ہیں وہ اگر دنوں پہ ٹوٹ پڑتی تو وہ کالی راتیں بن جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ جس نے کہا نا حضور کا انتقال ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد حضور پرانی حالت کی طرف پلٹ آئیں گے۔ اب یہ کیفیت کتنی حساس تھی، ادھر منافقین نے چال چلنا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا حضور کے دم سے ساری رونقیں تھیں، اب وہ چلے گئے تو اب کس نے نمازیں پڑھنی ہیں، اب کس نے روزے رکھنے ہیں، اب کون جہاد پہ جائے گا؟ جب وہ ہی نہیں رہے تو ساری کہانی ختم ہو گئی۔ تو انہوں نے اس طرح سے چال چلنا شروع کر دی اور حضرت عمر کہتے تھے کوئی بولے تو صحیح۔ کتنا نازک وقت تھا۔ اس وقت میں حضرت ابو بکر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کلیجہ تو پھٹ رہا ہوگا، لیکن یہی موقع تھا حضور کے مشن کو، حضور کی فکر کو، حضور کے دیے ہوئے نظام کو سنبھالنے کا، اور اپنے جذبات کو کس طرح کنٹرول کیا ہوگا۔ اپنے آپ کو پوری طرح سنبھال کر کے لوگوں میں آئے اور دیکھا کہ لوگ جمع ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں تلوار لہرا رہے ہیں۔ خبردار اگر کسی نے کہا کہ حضور کا انتقال ہو گیا تو آپ ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہوئے، لوگوں کو متوجہ کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت کا جو خطبہ ہے، اس نے اس وقت اسلام کو سنبھالا جب منافق بڑی باریک چال چل رہے تھے۔ اب حضرت ابو بکر آئے اور کھڑے ہوئے، کہا لوگو مجھے بتاؤ تم اللہ کی عبادت کرتے تھے یا رسول اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ تو لوگوں نے کہا اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو کہا اللہ آج بھی زندہ و موجود ہے، اللہ کل بھی زندہ و موجود ہے، وہ حی ہے لا یموت ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے وہ آیت کریمہ پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور صحابہ فرماتے ہیں ہمیں لگا کہ جس طرح یہ نازل اسی وقت کے لیے ہوئی تھی۔ اور پھر لوگ سنبھلے اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مشکل وقت دین کو سنبھالا اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کے لیے کھڑے ہوئے۔ لشکر اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا جا چکا تھا، حضور نے خود روانہ کیا تھا۔ ابھی جرف کے مقام پر ہی یہ لشکر پہنچا تھا، مدینہ المنورہ سے تھوڑا باہر نکلا تھا کہ حضور کے وصال کی خبر آئی تو یہ واپس آ گئے۔ تو بعض صحابہ نے کہا کہ اب مدینہ المنورہ کے حالات وہ نہیں رہے، اطراف کے اندر قبائل سر اٹھا سکتے ہیں جو دبے ہوئے تھے، اب حضور کے وصال کی خبر پھیل گئی ہے تو کوئی مدینہ المنورہ پر حملہ نہ کر دے، اور بہترین جنگجو اس لشکر میں شامل ہیں، تو اگر حملہ ہو گیا تو پیچھے سے دفاع نہیں ہو پائے گا، تو لہٰذا اس لشکر کو حکمت یہ ہے کہ روک لیا جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ حضور کا روانہ کردہ ہے، جا کے رہے گا۔ بلکہ آپ نے تاریخی جملہ کہا کہ اگر مجھے یقین ہو کہ جنگلوں سے جانور آ کے ہمارے جسم کی بوٹیاں بھی نوچ کے کھا جائیں گے، یہ لشکر پھر بھی روانہ ہوگا۔ لوگوں نے حضرت عمر سے کہا کہ ضرور لشکر کو روانہ کریں، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے اتنا کہیں کہ امیر لشکر کو معزول کر کے کوئی اور قریشی سردار بزرگ اس کا امیر بنا دیا جائے۔ 9 عمر لڑکا ہے، دوسرا غلام زادہ ہے، تو بڑے بڑے قریشی سردار اور جنگجو ان کی قیادت کو قبول کرنے سے انکار نہ کر دیں، تو وہ گئے اور جا کے کہا کہ بڑے بزرگوں کی یہ رائے ہے کہ آپ ضرور لشکر کو روانہ کر دیجئے، لیکن اتنا کیجئے کہ امیر لشکر کو تبدیل کر دیجئے۔ حضرت صدیق اکبر کے چہرے پر جلال آ گیا اور آپ نے جو جملے کہے وہ اتنے سخت تھے، ثقلت امک یبن خطاب، اے خطاب کے بیٹے تیری ماں تجھ کو روئے۔ استعملہ رسول اللہ وقد تامرنی ان اعزلہ، ان کو امیر لشکر اللہ کے رسول نے مقرر کیا ہے اور میں کون ہوتا ان کو معزول کر دوں؟ کہا لشکر جائے گا، اسامہ بن زید کی قیادت میں جائے گا، جس نے جانا ہے جائے، جس نے نہیں جانا میں کوئی پرواہ نہیں ہے، چونکہ ان کو امیر لشکر اللہ کے رسول نے مقرر کیا۔ اللہ اکبر۔ پھر جب لشکر اسامہ کو
روانہ کیا حضرت صدیق اکبر نے تو حضرت اسامہ کے گھوڑے کی باک اپنے ہاتھوں سے پکڑی اور اسامہ کو اوپر سوار کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نیچے ساتھ پیدل چلے، اللہ اکبر، اور ساتھ یہ کہتے جاتے تھے اسامہ تو وہ ہے جس کو میرے رسول نے مقرر کیا ہے۔ اور پھر یہ لشکر کامیاب اور بامراد ہو کے لوٹا تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور علیہ السلام کے فیصلوں کو من و عن قبول کرنے کا جذبہ تھا، جس انداز سے انہوں نے حضور علیہ السلام کی فکر پہ پہرا دیا، حضور کی تعلیمات کو اجاگر کیا اور حضور کے فرمان کو حرف آخر سمجھا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی رائے کو وہاں فنا کر دیا۔ صلح حدیبیہ کا موقع آیا تو 1400 اصحاب تھے، قریش نے کہا ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، تو وہاں سے ایک معاہدے کے ذریعے واپس آنا ہوا۔ تو حضرت عمر نے کہا ابو بکر ہم دب کے صلح کیوں کریں، صلح کی شرائط تو برابر کی ہونی چاہیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کا صرف ایک لفظ دیکھیے، انہوں نے کہا عمر کیا یہ صلح نامہ حضور نے قبول کیا ہے؟ کہا کیا ہے، کہا ہوا رسول اللہ، کہا وہ اللہ کے رسول ہے۔ اللہ اکبر، کثرت صوم و صلات کی وجہ سے افضل نہیں ہے، بلکہ حضور کے لیے اطاعت و انقیاد، فرما برداری، اور حضور علیہ السلام کے لیے بس اپنے آپ کو قربان کر دینے کا وہ جذبہ، وہ آپ یہاں دیکھتے ہیں تو بدرجہ کمال آپ کو نظر آتا ہے۔ فرمایا کہ میں اللہ کے علاوہ اگر کسی کو خلیل بناتا تو وہ ابو بکر کو بناتا، لیکن میرا خلیل اللہ ہے۔ اللہ اکبر، امن الناس بر مولائے ما، کلیم اول سینائے ما، ہستیو کشت ملت راچو ابر، ثانیے اسنینو غارو بدر و قبر۔ دیکھیے کہاں کہاں حضور کی قربت، یہ شک ہوئی تے چل مدینے، یہ شک ہوئی تے آ تک لے جوڑ مزاراں دا بن یار نبی۔